یقیناً میں اس نامحرم لڑکی کو پہلی بار دیکھنے کا گناہ گار ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، باقی سب بہتان ہے۔ اگرچہ بخار کی شدت کے باعث یوسف صلاح الدین کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا، لیکن چہرے سے معصومیت ظاہر ہو رہی تھی۔ دربار پر سناٹا طاری تھا۔ یوسف صلاح الدین کے بیان نے ان امراء کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا جو کچھ دیر پہلے سرگوشیوں میں نجم الدین ایوب کے بیٹے کے جرم پر قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ پھر اس مقدمے کا فیصلہ کس طرح ہوگا جبکہ مدعیہ اصرار کر رہی ہے اور مدعا علیہ مسلسل انکار؟ قاضی ابن ارسطو نے سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی سلطان عادل قاضی صاحب کے سوال کا جواب دینے بھی نہیں پائے تھے کہ یوسف صلاح الدین درمیان میں بول پڑا، سلطان عادل، ہم اہل ایمان ہیں۔ جب اہل دنیا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے تو ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ یہ نامحرم خاتون ذات وحدہ لا شریک کو درمیان میں لے آئے اور خالق کائنات کی قسم کھا لے تو میں اس گناہ کو بھی تسلیم کر لوں گا جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے میں اس قدر سوز تھا کہ حاضرین دربار کی اکثریت نے بھی اس خلش کو اپنے دلوں میں محسوس کیا۔ شاریہ نے بدحواس ہو کر صلاح الدین کی طرف دیکھا، محترم خاتون، تمہیں اپنے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یوسف صلاح الدین کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ یوسف کے طرز گفتگو نے شاریہ کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا اور پھر وہ گریہ ازاری کے انداز میں چیخ چیخ کر کہنے لگی، سلطان عادل، یوسف بے قصور ہے اور گناہ گار میں ہوں کہ اس پاک باز نوجوان پر تہمت لگائی۔ شاریہ کے اعتراف نے چند لمحوں میں مقدمے کی نوعیت ہی بدل ڈالی۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے ہونٹوں کی مسکراہٹیں واپس لوٹ آئیں اور ان کے چہروں سے طویل اذیت اور کرب کا غبار دھل گیا۔ باقی امراء بھی مطمئن نظر آنے لگے، بس ایک امیر ابن مرکوم تھا جس کے چہرے پر گہری سیاہی پھیل گئی۔ نادان لڑکی، تجھے بہتان ترازی کی سزا معلوم ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز پورے دربار میں گونج اٹھی۔ جانتی ہوں سلطان عادل، مگر میں یوسف پر تہمت لگانے کے لیے مجبور تھی۔ شاریہ کے لہجے میں دنیا بھر کی غمزدہ عورتوں کا درد سمٹ آیا، اور مجبوری ہی ہم کنیزوں کا مقدر ہوتی ہے۔ کس نے تجھے مجبور کیا، تیرے نفس نے یا کسی اور نے؟ یک سلطان نور الدین محمود زنگی کے لہجے سے شدید غیظ و غضب کا اظہار ہونے لگا۔ شاریہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور درباری امراء کی اگلی صف کی طرف دیکھنے لگی اور امیر ابن مرکوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس عالی مرتبت امیر کی کنیز ہوں۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر میں نے یوسف کا دامن داغدار نہیں کیا تو قتل کر دی جاؤں گی۔ ایک بار پھر دربار شام میں زلزلہ سا آ گیا۔ تمام امراء ابن مرکوم کو ملامت زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان عادل، یہ لڑکی پیدائشی جھوٹی ہے۔ جوش و وحشت میں امیر ابن مرکوم اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور درباری آداب کے خلاف چیخ چیخ کر بول رہا تھا، اور اس کا جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں ابھی اسے نہیں پہچانتا۔ سلطان نور الدین زنگی نے امیر ابن مرکوم سے کوئی حجت کیے بغیر دربار کے محافظ سپاہیوں کو اشارہ کیا، ابن مرکوم کو گرفتار کر کے زنداں میں ڈال دو۔ کون سچا اور کون جھوٹا، اس کا فیصلہ ہم کل کریں گے۔ حکم سلطانی سنتے ہی دربار کے محافظ سپاہی آگے بڑھے اور ابن مرکوم کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ حقیقی مجرم بے نقاب ہو چکے تھے۔ یوسف، ہمارے قریب آؤ۔ ابن مرکوم کے جاتے ہی سلطان نور الدین زنگی یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوا۔ بخار کی شدت اور بڑھ گئی تھی۔ یوسف لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے سلطان عادل کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو شدید اذیت پہنچی۔ یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین رو پڑا۔ سلطان نور الدین زنگی نے کھڑے ہو کر یوسف کو گلے لگایا اور بآواز بلند کہا، ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہماری اعتبار کو برقرار رکھا۔ ابھی سلطان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ یوسف لڑکھڑا کر تخت پر گر پڑا۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی کو احساس ہوا یوسف کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے ماہر جاسوسوں نے چند گھنٹوں میں امیر ابن مرکوم اور شاریہ کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ شاریہ ایک ترکی نژاد لڑکی تھی جس کے ماں باپ مر چکے تھے اور وہ ایک جنگ میں امیر ابن مرکوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ دونوں کا تعلق ثابت ہو چکا تھا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ کو اپنے مخصوص کمرے میں طلب کر کے مزید پوچھ گچھ کی۔ شاریہ نے رو رو کر بتایا کہ امیر ابن مرکوم اس پر بے پناہ تشدد کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان بچانے کی خاطر وہ یوسف صلاح الدین پر تہمت ترازی پر مجبور ہوئی۔ پھر سلطانی حرم سرا کی کنیز نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ شاریہ کی پشت پر کوڑوں کے بے پناہ نشانات ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے قاضی ابن ارسطو سے مشورہ کیا کہ بہتان ترازی کے جرم میں شاریہ کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ قاضی ابن ارسطو نے قرآن حکیم کی ایک آیت مقدسہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا،
باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہو تو وہ حالت اضطرار میں مردار بھی کھا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کنیز کو بھی اپنی ہلاکت کا اندیشہ تھا، اسی باعث وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر دوسرے دن سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر شام کے طویل و عریض میدان میں ہزاروں انسان جمع ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے جاری کیا گیا تھا کہ اہل ایمان اپنی آنکھوں سے ایک بہتان طراز کو دی جانے والی سزا کا منظر دیکھ سکیں۔ پھر امیر ابن مرکوم کو اس طرح میدان میں لایا گیا کہ بھاری زنجیروں کے بوجھ سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، بھار ندامت سے سر جھکا ہوا تھا اور ذلت و رسوائی کے احساس سے سرخ و سفید چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ پھر شرعی حکم کے مطابق امیر ابن مرکوم کو 80 کوڑے لگائے گئے، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو کر زمین پر جا گرا۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر شام کے باشندوں کو یقین آ گیا کہ کوئی بھی مجرم سلطان عادل کی دسترس سے دور نہیں، خواہ وہ کوئی با اثر امیر ہی کیوں نہ ہو۔ جب امیر ابن مرکوم زخموں کی سوزش سے کرا رہا تھا تو سلطان نور الدین زنگی اس کے قریب پہنچا اور انتہائی غضبناک لہجے میں یہ شریعت کی سزا تھی جو مکمل ہوئی، مگر ابھی تیری دوسری سزا باقی ہے۔ پھر جب امیر ابن مرکوم کے زخم بھر گئے تو اسے ایک گدھے پر سوار کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے ہر کارے ساتھ ساتھ تھے۔ جب یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی تھی تو سلطان نقیب اہل شہر کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند کہتے، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اپنے فرض منصبی سے کوتاہی برتی اور سلطان عادل کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے ابن مرکوم کی ساری جاگیر ضبط کر لی اور اسے امارت کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اب وہ شام کا ایک غریب اور لعنت زدہ شخص تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے امیر ابن مرکوم کی ضبط شدہ جاگیر یوسف صلاح الدین کو دینی چاہی، مگر اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جاگیر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں ہمیشہ سلطان عادل کا ممنون کرم رہوں گا کہ آپ ہی کے التفات خاص کے باعث مجھے پہچانا گیا اور یہ عزت و توقیر حاصل ہوئی۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے سے احترام بھی جھلک رہا تھا اور وقار بھی۔ اگر سلطان عادل مجھے مجبور کریں گے تو میں ظاہری طور پر اس انعام کو قبول کر لوں گا، لیکن زندگی بھر میرا دل ایک عجیب اضطرار اور خلش کا شکار رہے گا۔ سلطان نور الدین زنگی نے کس قدر حیرت سے یوسف صلاح الدین کی طرف دیکھا اور انتہائی نرم لہجے میں کہا، اپنی بات کی وضاحت کرو یوسف۔ سلطان عادل مجھے یہ احساس چین سے بیٹھنے نہیں دے گا جیسے میں غاصب ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے مؤدب لہجے میں اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نے امیر ابن مرکوم کی جاگیر پر قبضہ کیا، تم غاصب تو اس وقت کہلاتے جب میں تمہاری ذاتی کوششوں کو دخل کرتا۔ یوسف کا جواب سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا۔ اگر غاصب نہیں تو پھر خود کو ایک سود خور سمجھوں گا۔ یوسف صلاح الدین نے نئے انداز سے اپنا انکار کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا، ان جاگیروں کے حصول میں میری کسی ذاتی کوشش یا کارکردگی کا کوئی دخل نہیں۔ میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ سلطان عادل نے مجھے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ یوسف صلاح الدین کا جواب سن کر سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ کا رنگ ظاہر ہوا۔ پھر حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر بولے، یوسف کے خد و خال بہت غور سے دیکھ لو، اہل وفا کے چہرے ایسے ہوتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے ان الفاظ سے یوسف اور اس کے خاندان کا مرتبہ کچھ اور بلند ہوا، مگر اس کے ساتھ ہی کچھ دوسرے امراء کے دل میں بھی حسد کے جذبات کروٹیں لینے لگے۔ بعض جہاں دیدہ اور قیافہ شناس امیروں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سلطان کا مصاحب خاص ہونا اس نوجوان کی حقیقی منزل نہیں بلکہ اس کا مقام کچھ اور ہی ہے۔ ترکی نژاد کنیز شاریہ کو بھی یوسف صلاح الدین نے دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا تھا اور سلطان نور الدین زنگی سے سفارش کر کے سلطانی حرم سرا کی کنیزوں میں شامل کر دیا۔ شاریہ کو پہلے ہی یوسف صلاح الدین سے محبت تھی، مگر جب اس نے ایک نوجوان کی اعلیٰ ظرفی کا یہ عظیم الشان مظاہرہ دیکھا تو وہ وارفتہ ہو گئی اور ایک دن شدید اضطراب کی حالت میں یوسف کے گھر پہنچ گئی اور اہل خانہ کے سامنے رو رو کر یوسف سے معافی مانگنے لگی۔ نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے بھی ایک بے سہارا لڑکی سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر شاریہ نے نجم الدین ایوب سے عاجزانہ درخواست کرتے ہوئے کہا، مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں کبھی کبھی آپ کے گھر حاضر ہو جایا کروں۔
مجھے آپ بزرگوں کی شکل میں اپنے ماں باپ نظر آتے ہیں۔ نجم الدین، ایوب اور زبیدہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ شاریہ کے پاس یوسف کو دیکھنا یہی ایک بہانہ تھا۔ شاریہ کو جب بھی فرصت ملتی وہ نجم الدین ایوب کے ہاں پہنچ جاتی۔ پھر ایک دن اسے یوسف تنہائی میں مل گیا۔ یہی وہ ساعتیں تھیں جب شاریہ نے یوسف صلاح الدین کے سامنے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ یوسف، تم ایک سپہ سالار کے بیٹے ہو اور سلطان عادل کے مصاحب خاص ہو۔ شاریہ کے لہجے میں سوز اور عشق اور دل کا درد شامل تھا۔ میں ادنیٰ کنیز ہی سہی مگر تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، ایسی محبت کہ تمہاری والدہ کے بعد شاید ہی دنیا کی کوئی عورت اس کا دعویٰ کر سکے۔ یوسف صلاح الدین خاموشی سے شاریہ کی بے حد جذباتی گفتگو سن رہا تھا۔ میں اپنی محبت کا جواب محبت سے نہیں چاہتی۔ یکایک شاریہ کی آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی۔ بس تم مجھ سے ایک وعدہ کر لو، صرف زبانی وعدہ۔ کیسا وعدہ؟ یوسف صلاح الدین نے چونک کر کہا۔ یہی کہ تم مجھے یاد رکھو گے، مگر برے نام سے نہیں۔ شاریہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ میں نے اس واقعے کو یکسر فراموش کر دیا ہے شاریہ، یوسف صلاح الدین نے انتہائی نرم لہجے اور شیریں لہجے میں کہا، تاکہ اس لڑکی کے دل سے جرم کا احساس مٹ جائے۔ یہ تمہاری عظمت ہے یوسف کہ تم نے اس واقعے کو بھلا دیا، مگر وعدہ کرو کہ تم مجھے فراموش نہیں کرو گے۔ شاریہ کے دل کی گہرائیوں میں چھپا حرف آرزو اس کے دلکش ہونٹوں پر آ کر مچل گیا۔ جب تم بہت بڑے انسان بن جاؤ گے اور تمہارے قرب کو ترسیں گے لوگ، تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کر دینا۔ اپنے محافظ سپاہیوں کے نام فرمان جاری کر دینا کہ جب شاریہ نام کی کوئی مجنون عورت تم سے ملنے آئے تو اسے نہ روکا جائے۔ شاریہ کے جذبات کی وارفتگی دیکھ کر یوسف صلاح الدین کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ پھر جب حیرت و سکون کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو وہ مسکراتے ہوئے شاریہ سے مخاطب ہوا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں بڑا انسان بنوں گا؟ شاریہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک دن تم بڑے مرتبے پر پہنچو گے۔ یوسف صلاح الدین نے شاریہ کی گفتگو کو ایک شدید جذباتی عمل سے تعبیر کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، اگر میری زندگی میں وہ دن آیا تو تم کسی رکاوٹ کے بغیر مجھ تک پہنچ سکو گی۔ شاریہ کے دلکش چہرے پر ایسی اطمینان کی لہر دوڑ گئی جسے اسے زمانے بھر کی دولت حاصل ہو گئی ہو۔ تہمت ترازی کے اس واقعے کے بعد یوسف صلاح الدین کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہو گیا اور سلطان نور الدین زنگی اس پر پہلے سے زیادہ مہربان نظر آنے لگے۔ یہ ایک دنیاوی کلیہ ہے کہ جب کسی انسان کو عزت و دولت حاصل ہوتی ہے تو اس کے قریب دوست اور عزیزدار بھی دشمن یا حاسدوں کی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غیروں کا تو ذکر ہی کیا، دربار سلطانی میں نوعمر یوسف کی غیر معمولی مقبولیت نے بعض ان امراء کو بھی حسد میں مبتلا کر دیا تھا جو بہت روشن خیال اور اعلیٰ ظرف تصور کیے جاتے تھے۔ معزول امیر ابن مرکوم ویسے ہی صلاح الدین یوسف سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اس نے انتقام لینے کے لیے ان امیروں کو بھی ورگلانا شروع کیا جن سے اس کے قریبی تعلقات تھے۔ وہ دن دور نہیں جب ایک پست خاندان سے تعلق رکھنے والا کرد اہم اعلیٰ نسب عربوں پر حکومت کرے گا۔ امیر ابن مرکوم ایک خفیہ نشست پر یوسف صلاح الدین کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی کے 3 بڑے امراء راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب موجود تھے۔ میں تو راندہ درگاہ ہو چکا، مگر آپ حضرات کو سلطان عادل کی قربت حاصل ہے۔ امیر ابن مرکوم کے لہجے سے نجم الدین ایوب اور اس کے خاندان کے لیے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ سلطان عادل کو سمجھائیں کہ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو پر زیادہ اعتبار نہ کریں، وہ اپنے عہدے اور منصب اور اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی وقت بھی سلطان معظم کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ میں نے اس خاندان کا زور توڑنے کے لیے ایک کوشش کی تھی، مگر افسوس تقدیر نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب ابن مرکوم کی منطقی گفتگو سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آج میں سلطان عادل کی نظروں سے گر گیا ہوں، مگر پرانا خدمت گار ہوں، اس لیے حق نمک ادا کر رہا ہوں۔ امیر ابن مرکوم کے چہرے سے اداسی جھلکنے لگی تھی اور وہ فتنہ گر ایک عجیب چال چل رہا تھا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ وہی دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں، صرف سلطان عادل ہی کے اقتدار کو خطرہ نہیں، تمہاری کرسیاں بھی آنے والے طوفان کی زد میں ہیں۔ تینوں امراء ابن مرکوم کے فریب میں آ گئے تھے۔ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ امیر راشد بن عبداللہ نے ابن مرکوم سے پوچھا۔ میں خود بھی اس خاندان کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خائف ہوں۔ اس مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے۔ امیر ابن مرکوم نے بڑی عیاری سے
لب کشائی کی سلطان عادل کو مشورہ دیں کہ بیک وقت دو بھائیوں کے ہاتھ میں فوج کی کمان نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے اسد الدین شیرکو کو سالار کے عہدے سے ہٹا کر دربار کی چار دیواری تک محدود کر دیا جائے تاکہ وہ سلطان عادل کی خدمت میں صرف سلام پیش کرتا رہے۔ اسد الدین شیرکو کے ہاتھ میں تلوار کا رہنا انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ کہہ کر امیر ابن مرکوم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور تین امراء کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ ہم اپنے تمام سامعین، ناظرین اور ویورز سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔